معزز سامعین، صحت بہت بڑی نعمت ہے. صحت نعمت ہے اور اسے نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نعمت ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے، صحت کی نعمت ہے، تو جتنی نعمتیں ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر صحت جیسی نعمت نہیں ہے تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. صحت نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها. کہ تم میں سے ایسا شخص جو اس حالت میں صبح کرے، تم میں سے جو بھی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں چین اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہو، اسے ٹینشن نہ ہو، امن و سکون سے رہ رہا ہو. دوسری چیز صحت مند ہو، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. معافن فی جسدہ، صحیح سالم ہو. اس کے بعد عنده قوت یوم، اور دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس بارے میں کہ صرف دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو، سال بھر کے نہیں، ہفتے بھر کا نہیں، دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، کہ ایسے شخص کے پاس گویا کی دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں. ایسا شخص جو صحت مند ہے اور جس کے پاس کھانے کی چیزیں دن بھر کی، ایک دن کی کھانے کی چیزیں موجود ہے، کھانے پینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی. اس کے پاس گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، ساری دنیا کی بلکہ پوری زمین اس کے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دی گئی اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہیں. اور سچ بات بھی یہی ہے، حق بات بھی یہی ہے کہ صحت ہے تو ساری نعمتیں ہیں. صحت ہے تو آپ اچھے سے عبادت بھی کر سکتے ہیں. صحت ہے تو آپ دنیا کی جو بھی لذتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو بھی لذتیں ہیں، آپ اس میں آپ کو مزہ آ سکتا ہے، اس نعمت کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحت نہیں ہے تو آپ ان نعمتوں کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے صحت سب سے بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں، دو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. دو نعمتیں اس کے پاس، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے. جب اللہ رب العالمین اس کو یہ نعمت دیتا ہے تو اس کو غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خمیازہ، اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا. کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ، کہ جب صحت مند تھا تو اللہ کی اطاعت میں اس کو، اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، کہیں اور لگایا، اللہ کی مخالفت میں، اللہ رب العالمین کی مخالفت میں، شریعت کی مخالفت میں، تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ الفراغ، کہ کسی کے پاس ایسا بزنس تھا، کسی کے پاس ایسا ٹائم تھا، گھر بیٹھے بیٹھے اس کے سارے معاملات ہو رہے تھے، اس کے باوجود اس نے وقت کو ضائع کر دیا، اچھے کام میں نہیں لگایا، دین کی خدمت میں نہیں لگایا، ایسے ہی ضائع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ گھاٹا اٹھائیں گے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی صحت کو نعمت بتایا ہے کہ نعمت ہے صحت. اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ صحت سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی. اب صحت نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت بھی ہے، امانت بھی ہے. اور پھر اس امانت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے ہیں. یہ امانت ہے، یہ جسم اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بنا دیا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے مرضی سے چلیں ایسا نہیں ہے. جسم جس نے بنایا ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. یہ جسم ہمارا نہیں ہے. بار بار ہم اس بات کو سنتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کبھی سوچے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ یہ کہ ہم اس میں اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارے مالک، تو ہمارا مالک ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے. تو ہم جو انسان جو بنے ہیں، دو چیزوں سے بنے ہیں، ایک بدن سے اور اس کے اندر روح ہے. دونوں اللہ نے دیا ہوا اور دونوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے. جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے، جسم کو بھی صحت مند رکھنا ہے، صحیح سالم رکھنا ہے. اگر ہم اس کو خراب کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا اس کے بارے میں. جسم کی بھی ہمیں حفاظت کرنا ہے. اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے.
اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جان ڈالی ہے تو وہی اس میں تصرف کرے گا، انسان کو تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ ایک امانت بھی ہے، اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا۔ اب صحت کو جو ہمیں اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، صحت مند بنائے رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے اس بارے میں کوئی کوتاہی ہو تو اس کے بارے میں ہم پکڑے نہ جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ ان چیزوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رات میں جلدی سوئیں گے، رات میں جلدی سوئیں گے تو، اور دوسری چیز کھانے پہ کنٹرول کریں گے تو، اور تیسری چیز جسم کو حرکت دیں گے تب۔ یہ تینوں چیزیں شامل رہیں گی اگر ہر روز ہماری زندگی میں، تب ہم صحت مند رہیں گے۔ تینوں چیزوں میں سے اگر ایک چیز بھی شامل نہیں ہے، ہم اچھے سے کھانے پہ کنٹرول کرتے ہیں لیکن رات میں سونے میں دیر کرتے ہیں، صحت مند نہیں رہیں گے، صحت نہیں رہے گی ہماری۔ اس کے علاوہ ہم ورزش کرتے ہیں، رات میں دیر سے سوتے ہیں، صحت مند نہیں رہیں گے۔ صحت مند رہنے کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں، تینوں کا پرسنٹیج ہے 33% تینوں چیزوں کا ہے۔ آپ کے روزمرہ کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں شامل رہیں گی 33%، تب جا کے جو ہے آپ صحت مند رہیں گے، ہم اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اور اس کی مثال دی جاتی ہے صحت کی کہ جیسے مثلث آپ بناتے ہیں، ٹرینگل میں ہر زاویہ برابر ہونا چاہیے تب جا کے ایک مثلث بنتا ہے، تو ایسے ہی یہ تینوں چیزوں برابر ہونا چاہیے۔ اس میں کھانے پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، سونے پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے باڈی کو بھی حرکت دینا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے کر لیں گے تو ہم اپنے جسم کی حفاظت کر لیں گے، ہم صحت اور تندرست رہیں گے۔ اب اگر ہم ان میں سے کسی میں بھی گڑبڑ کریں گے تو ہم صحت مند نہیں رہیں گے۔ اس میں سے جو میں بات کروں آج، صرف اور صرف بات کروں گا ایک چیز کی جو ہے رات میں دیر سے سونے کی، باقی جو باتیں آپ جو ہے اس کے بارے میں معلومات لے لینا، یا اللہ رب العالمین نے کبھی موقع دیا تو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ رات میں دیر سے سونا صحت کے حساب سے خطرناک ہے، اور شریعت میں بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ عشاء کے بعد کوئی بات کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں باتیں کیا تھی، تو آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے۔ آپ نے منع بھی کیا ہے کہ عشاء کے بعد عشاء کے بعد زیادہ جاگنا نہیں، فوراً سو جانا، اور آپ نے کر کے بھی دکھایا۔ ابھی جو روایت میں نے پڑھی آپ کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ کبھی بھی عشاء سے پہلے نہیں سوئے اور عشاء کے بعد آپ نے کبھی بات نہیں کیا، ولا سمر بعدها، عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بات نہیں کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان یکرہ النوم قبل العشاء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے سو جائیں اور عشاء کے بعد بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والسمر، ایاکم والسمر، کہ بچو، رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بات چیت کرنے سے بچو، یعنی جلدی سو۔ پھر آپ نے بتایا کہ جب دھیرے رات میں تھوڑا سا سکون ہو جائے، یعنی عشاء کے بعد کا ٹائم، تو پھر آپ بات نہ کرو۔ آپ نے فرمایا اغلق الباب واطفئوا المصباح، دروازوں کو بند کر لو، یعنی پورا سونے کی کیفیت، دروازوں کو بند کر لو، لائٹیں کو بجھا دو، اور برتن جو ہیں اس کو ڈھک دو۔ واکفئوا الاناء واوقوا السقاء، اور اگر جو بوتل ہے پانی وغیرہ ہے جس میں پینے کی چیزیں، ان سب چیزوں کو بند کر دو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ عشاء کے بعد بات نہیں کرنا، عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لی اس کے بعد بات نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، اور آپ نے بتایا بھی کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام نے جب آپ سے آ کے اجازت مانگی کس لیے کہ عبادت کریں گے رات میں، آپ نے کہا رات میں عبادت نہیں کرنا، کر لینا تھوڑا سا آخر میں جا کے یا کبھی کر لینا، لیکن رات میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ آپ سوچ لیں، عبادت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ کوئی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے رات میں عبادت کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کے بعد جو ہے سو جاؤ، رات میں عبادت نہیں کرو، آخر میں جا کے عبادت کرنا یا کبھی کبھی عبادت کرنا۔ تو اگر عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، گپے مارنے کی گنجائش ہے، گپے مارنے کی گنجائش ہے،
کسی بھی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. جس میں ہم مبتلا ہیں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. شریعت ہماری اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم عشاء کے بعد ٹائم پاس کریں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. دیکھیں ہمارے اسلاف جو مسلمان تھے, ہمارے جیسے مسلمان تھے, جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا, جن کو دیکھ کے ہمیں چلنا ہے, جن کے راستے پہ چلنا ہے, ان لوگوں کے اعمال دیکھیں انہوں نے کیا کیا. ان کے اعمال آپ دیکھیں تو ان لوگوں کے بعد بھی یہی پائیں گے کہ وہ لوگ بھی عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اسی لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے. اور یہی اصل محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ آپ عمل کر کے دکھائیں. دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا, دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا کہ ہم محبت کریں, عمل کر کے دکھائیں جیسے صحابہ کرام نے کیا. صحابہ کرام نے جیسے محسوس کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, وہ لوگ سارے کے سارے نہ پسند کرتے تھے کہ عشاء کے بعد کوئی بات کرے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی کو دیکھتے تھے عشاء کے بعد بات کرتے ہوئے تو کہتے تھے چلے جاؤ گھر چلے جاؤ, لعل اللہ یرزقک الصلاۃ, چلے جاؤ گھر جا کے سو جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے گی نماز پڑھنے, رات میں نماز پڑھ لو گے یا تہجد پڑھ لو گے. یہ ہے جو انسان مسئول ہوتا ہے, گھر کا جو مسئول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسئول تھے, خلیفہ تھے, تو منع کرتے تھے. تو جو گھر کے مسئول ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے, چھوٹے نہیں ہیں. گھر کا جو ذمہ داری وہی گھوم رہا ہے تو کیا ہوگا آج ہمارا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مسئول تھے کہ رات میں زیادہ جاگو نہیں. اب اگر آپ مسئول ہیں تو آپ کو بھی منع کرنا پڑے گا, آپ کو ہی منع کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے. ایسے نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو برباد نہ کریں, سوال کیا جائے گا. جس طریقے سے عمر ڈرتے تھے اور انہوں نے منع کیا کہ دیکھو عشاء کے بعد کوئی جاگی نہیں, اور اگر کیوں, اس لیے کہ اگر جلدی سو جاؤ گے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین توفیق دے دے, نماز پڑھ لو یا تہجد پڑھ لو. حضرت عائشہ کی ہم بات کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, ان کے بارے میں ان کی شاگردہ بتاتی ہیں عمرہ رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ, کہ اگر وہ کسی کو سنتی تھی عشاء کے بعد کسی کو بات کرتے ہوئے سنتی تھی تو کہتی تھی اپنے فرشتوں کے اوپر رحم کرو. ارشوا کتابکم, ارے تمہارے پاس جو فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں لکھنے کے لیے آئے ان کے اوپر تو رحم کرو, جا کے سو جاؤ. یعنی اب بات کرو گے وہ بیٹھ کے لکھیں گے, تمہارے پیچھے وہ بھی اپنا ٹائم دیں گے اور تھکیں گے, ان کے اوپر رحم کرو. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی, ان کے پاس کوئی آدمی آیا رات میں آیا, دروازہ کھٹکھڑایا, پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات کرنا ہے حدیث کے سلسلے میں. حدیث یعنی کوئی بات کرنا, گفتگو کرنا ہے, یا حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بارے میں بات کرنا ہے. انہوں نے دروازہ بند کر دیا کہ یہ وقت جو ہے سلف نے, حضرت عمر نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بات کرنے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے, چلے جاؤ واپس, اس وقت میں بات نہیں کروں گا. عشاء کے بعد بات کون سی ہو رہی ہے؟ میچ دیکھنے کی بات ہو رہی ہے, فلموں کی بات ہو رہی ہے, کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث بتا دیں آپ. یہ وقت نہیں ہے حدیث کا, کہتے ہیں یہ وقت حدیث کا نہیں ہے. اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی کہتے تھے لوگوں کو کہ اگر ابھی جاگو گے نا رات میں اس ٹائم, ابھی رات میں اول وقت میں جاگو گے نا, شروعات رات میں اسٹارٹنگ میں, تو آخر میں جو برکتیں رکھی ہوئی ہیں اس سے محروم ہو جاؤ گے. جا کے سو جاؤ, نہیں تو یقیناً آپ لیٹ سو گے تو آخر میں جو برکتیں ہیں, جو تہجد کی نماز ہے, فجر کی نماز ہے, اس میں جو ہے وہ آپ سے فوت ہو جائے گی. جا کے سو جاؤ. اور اگر ہے کوئی کام کر رہے ہو, بہت اہم باتیں ہیں, تو جب سونے لگنا تو کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لینا, 2 رکعت نماز پڑھ کے سونا. یہ ہمارے اسلاف ہیں, انہی کے نقش قدم, یہی مسلمان ہے, یہی اسلام چاہیے, اسی اسلام کی ضرورت ہے. اگر مسلمان بننا ہے تو ایسے بننا پڑے, تب جا کے جنت ملے گی. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ اپنے حساب سے گھومتے رہو, اپنے حساب سے کرتے رہو, اپنے حساب سے جب مرضی ہو چلے آؤ, جب من کا نماز پڑھ لے, جب من کا نہیں پڑھے. اتنی آسان جنت نہیں ہے, اتنی آسانی سے جنت نہیں ملے گی. ایسے کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو دھیان سے سیکھنا پڑے گا. پہلے سیکھنا پڑے گا, اور ہم جان بوجھ کے نہیں سیکھتے کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑے. اور جان لیں سب خطرے کی نشانیاں ہیں, سب خطرے کی نشانیاں ہیں. اگر آپ کے دل میں یہ چیزیں ہیں کہ ابھی میں خطبے میں جاؤں گا, جلدی جاؤں گا, تو دین کی باتیں سیکھنا پڑے گا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا. اس لیے لیٹ جاؤں خطرے کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ دائرے اسلام کے باہر نکل جائیں آگے چل کے. آسان نہیں ہے یہ.
اور آپ عبادت کریں نہ کریں، اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کا محتاج ہے؟ لالی پاپ دے رہے ہیں؟ محتاج نہیں. اللہ رب العالمین کسی کی عبادت کا کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام بھی نہیں لائے. تو اگر ہم عبادت کریں گے بھی تو اپنے نفس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر مسلمان ہو تو ظاہر کرو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ظاہر کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. اس رہنمائی کو تلاش کرو، اس پر عمل کرو گے تبھی فائدے میں رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے صحابہ کرام کرتے تھے. اور جیسے صحابہ کرام کرتے تو ویسے ہمارے بڑے تابعین بزرگ بھی کرتے تھے، ایسے ہمارے تابعین بھی کرتے تھے. سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے تابعین ہیں، جلیل القدر تابعین. وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز چھوڑنا میرے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے پسندیدہ ہوگا اس بات سے کہ میں عشاء کے بعد بیٹھ کے لغو بات کروں، فالتو بات کروں، بکواس کروں. اس سے بہتر ہے کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاؤں. سوچیں کتنا خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی صحابی، کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ سکتا ہوں لیکن عشاء کے بعد بات نہیں کروں، اس لیے کہ وہ بہت خراب چیز ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عشاء کے بعد کرنا کتنا بیکار چیز ہے، کتنا ڈینجر چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. کہ ہمارے اسلاف نے باتیں کہیں کہ نماز چھوٹ جائے گی چل جائے گا لیکن عشاء کے بعد میں بیٹھ کے فالتو بات نہیں کروں گا. یہ میرے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے. سعید ابن مسیب ہیں، دوسرے بھی سعید ابن جبیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے آ کے نماز پڑھی اور ان سے بار بار عشاء کے بعد پوچھ رہا ہے یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے. انہوں نے نہیں بتایا. بتا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں بتایا. لیکن یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو تم پوچھ کیسے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ چلے جاؤ، آنا ہے دن میں آنا. تو آپ شریعت کو دیکھ لیں. ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ عشاء کے بعد بکواس کرنے کی. کوئی بات ہے اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے مصلحت کے تعلق سے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹیمپروری کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے لیکن آپ کا معمول بن جائے عشاء کے بعد. مسئلہ تو یہاں ہے کہ عشاء پڑھتے ہی نہیں تو عشاء کے بعد کی تو بات ہی نہیں. عشاء پڑھتے ہی نہیں تو عشاء کے بعد کی بات ہی کون سی ہے؟ بہرحال مسلمان جو ہیں، ہمارا اسلام اور جو ہمارے مسلمان تھے جس پہ ہمیں چلنا ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد بات نہیں کرنا، عشاء کے بعد جلدی سونا. اور پھر اگر ہم رات میں جاگتے ہیں، رات میں زیادہ دیر تک جاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رات کس لیے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے رات کس لیے بنایا؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو. آرام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور جان بوجھ کے اس نے اندھیرا کیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. لباسا اس کو اندھیرا بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور آرام کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اور تمہاری جو سو گے اس میں تم کو آرام ملے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے. تو رات میں اگر ہم کام دھندا کریں تو ہم نے اس کو دن بنا دیا. یعنی اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، اس کے جو رول ہیں اس کو ہم توڑ رہے ہیں، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیچر سے مخالفت مول لے رہے ہیں، نیچر سے مخالفت مول لے رہے ہیں. اور نیچر سے اگر مخالفت مول لیں گے تو پھر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہیں، مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے ریڈی رہیں، ہے نا. اور یہ چیزیں آپ جا کے ریسرچ میں دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے نیچر سے کھیلا ہے، نیچر کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو بیماری ہمارے یہاں ہے آج کل، بڑی بڑی بیماریاں، یہ جو سب ہے نا، یہ نیچر کی مخالفت کی وجہ سے. نیچر کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہے نا. جا کے آپ ریسرچ دیکھیں. میں آپ کو ایک رپورٹ صرف بتاتا ہوں، ریسرچ جو کیا نقصانات ہیں یہ سب لائٹوں کے اور ریسرچ رات میں جاگنے کے. ایک ریسرچ ہے مرغیوں کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہی سب چیزیں جو ہے، جو مرغی ہیں یا جو جانوروں کے جینے کا جو سسٹم ہے وہی انسان کے پاس بھی ہے. یعنی انسان کو جو دوائیں دی جاتی ہے پہلے انہی جانوروں پر اس کا تجربہ کیا جاتا ہے، وہاں وہ کامیاب ہوتی ہے تو انسانوں کو لا کے دیا جاتا ہے.
تو اگر ان کو کوئی چیز نقصان ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو بھی نقصان پہنچے گا. جانوروں کو اگر کوئی چیز نقصان کر رہی ہے تو وہ چیز انسانوں کو بھی نقصان کرے گی. تو ریسرچ ہوئی کس کی؟ مرغیوں کی. ان مرغیوں کے بارے میں جن کو رات میں جلا جلا کے کھانا دیا جاتا ہے. ابھی جو کھلتے ہیں پولٹری فارم جو بھی فارم ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں؟ مرغیوں کو رات میں لائٹ جلا جلا کے کھانا دیتے ہیں. اور ان مرغیوں کے بارے میں جو گاؤں میں رہتی ہیں، دونوں میں ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ ان مرغیوں کو جن کو لائٹ جلا جلا کے رات میں کھانا دیتے ہیں، ان کے اندر کینسر کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ مرغیاں تو آپ جانتے ہیں گاؤں میں جو رہتی ہیں وہ تو پھرتیلی رہتی ہیں، اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، اس کے اندر اتنی پھرتی ہوتی ہے. تو لائٹ اگر آپ جلا رہے ہیں اور جلدی نہیں سو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بیماری کو اپنے بلا رہے ہیں. کینسر جیسی بیماریاں یہ سب جو ہے اسی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا تھا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جلدی سو جانا، رات میں دیر تک بات نہیں کرو، جلدی سو جاؤ، تو آپ نے وہاں پہ یہ بھی بات بتائی فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ. اس لیے کہ تم نہیں جانتے اس وقت اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات میں سے کیا کیا چیزیں بھیجتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو نقصان کریں گے آپ کو. اور اس میں شیطان بھی مراد ہے. اور اگر ابھی آج کی ہم بات کر لیں، ریسرچ کی بات کر لیں، سائنس کی بات کر لیں، تو وہ بھی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رات کے وقت یہ جو درخت ہیں، پودے ہیں اور جو چیزیں ہیں، یہ سب آکسیجن کو لیتے ہیں. دن میں آکسیجن کو چھوڑتے ہیں، رات میں لیتے ہیں. تو اگر آپ باہر جا کے بیٹھیں گے، درخت اتنے سارے ہیں، وہ آپ سے آکسیجن لیں گے کہ نہیں؟ تو آپ بیمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ رات میں جا کے روڈ کے پاس بیٹھیں گے جہاں سے دھواں ہی دھواں مل رہا ہے، اوپر سے آکسیجن آپ کا جو ہے پہاڑ پہ جو لگے پودے ہیں، بڑے بڑے درخت وہ کھینچ رہے ہیں، تو آپ صحت مند رہیں گے؟ مریض نہیں بنیں گے؟ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ رات میں کیا کیا اللہ رب العالمین بھیجتا ہے، یعنی جو چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور آپ جا کے ریسرچ میں دیکھ لیں، پتہ لگا لیں. جو بھی بڑی بڑی بیماریاں اکثر جو ہے کم نہ سونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے. شوگر کی آپ بات کر لیں، شوگر میں بھی کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے، دبا کے رات میں کھاتے ہیں. رات میں کھانے کا آپ تصور ذرا دیکھیں، اسلام میں ہے یا شریعت؟ اسلام میں تو میں نہیں کہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں رات میں کھانے کا ملتا ہے؟ یا آپ تھوڑا پرانے لوگوں میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، تھوڑا 30 سال پہلے آپ کو دیکھیں، تصور ملتا تھا رات میں کھانے کا؟ رات میں کھانے کا تصور نہیں ہے. رات میں کھانا اور دیر میں سونا یہی سبب بنتا ہے بیماریوں کا. رات میں کھانا اور دیر سے سونا یہی سبب بنتا ہے. جسم کو آرام چاہیے. رات میں آپ جو ہے کھا لیے تو آرام کیا کرے گا؟ پیٹ مشین تو ہے. رات میں اس کو آرام کرنا، آپ نے کھا لیا، وہ بھی ایسی چیزیں جو سخت ہیں، ہارڈ چیزیں ہیں، تو بیماریاں نہیں ہوں گی. پیٹ کام نہیں کر پائے گا نا، بیماریاں تو ہوں گی. تو رات میں اگر ہم دیر سے سوتے ہیں اور کھانا بھی لیٹ کھاتے ہیں تو پھر بیماریاں ہوں گی. پھر ٹینشن نہ لیں، پھر بیماریاں پکا آپ کو. اور پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سونے کے لیے، میں پہلی بتا دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اسلام جو ہے وہ فطرت سے میچ کرتا ہے. اس میں جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں جس میں انسانوں کو فائدہ ہوگا، نقصان والی بات کوئی نہیں ہوگی. آپ نے رہنمائی کر دی، اس میں فائدہ ہی فائدہ، نقصان کی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی. جو ہمیں نیند چاہیے ہمارے جسم کو، وہ اصل جس میں ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا، باڈی کو فائدہ ہوگا، وہ عشاء کے فوراً بعد کا وقت ہے. اگر وہ وقت نکل جاتا ہے 2-4 گھنٹے کا، تو اس کے بعد آپ چاہے جتنا سوتے رہیں پھر آپ کے جسم کا فائدہ نہیں ہوگا. جا کے دیکھ لیں، آپ ڈاکٹروں کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سونے کا یا انسان کا تعلق، باڈی کا تعلق تاریکی سے، اندھیرے سے. جیسے جیسے اس کو اندھیرا ملے گا اس حساب سے باڈی کے اندر بہت سی چیزیں ہوتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں باہر نکلتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عشاء کے بعد کبھی تاریکی وقت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہی وقت ہے عشاء کے فوراً کے بعد کا جو بہت تاریکی ہوتا ہے.
ایک دم تاریکی ہوتا ہے رات کا تاریخ حصہ، یہی سونے کے لیے ہے. اور اسی وقت میں آپ دیکھیں گے، آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ اسی وقت میں جب آدمی سوتا ہے اس وقت، تو اس کے جو ہے کان اور یہ جو اس کے بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے، آنکھ اور اس کے بیچ میں کوئی چیز اللہ رب العالمین نے فٹ کر کے رکھا ہے. جب وہ آنکھ کو وہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ وہ جو مشین اللہ رب العالمین نے رکھی ہے چھوٹی سی، وہ کام کرنا شروع کرتی ہے. اور اگر اس کو وہ چیز نہیں ملی، وہ تاریکی اس نے نہیں محسوس کیا، تو وہ اپنا کام نہیں کرے گی. اور وہ سڑک کے یہاں سے حرکت کر کے نیچے آتی ہے، اور نیچے آ کے پورے جسم میں اپنا جو بھی اللہ رب العالمین نے سسٹم اس کو بنایا ہے اس کو پھیلاتی ہے. وہ ذریعہ بنتا ہے آپ کے جسم میں جو برے مادے ہیں، زہریلے مادے، اس کو نکالنے کا. اسی کی وجہ سے آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ عشاء کے فوراً بعد سوئیں گے. وہ تاریکی آپ کو ملے گی، اور یہ تاریکی جو ہے عشاء کے بعد کے وقت ہوتا ہے، خاص کر کے 2-3 گھنٹے کا، 9 سے 11-12 تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس بیچ میں اگر آدمی نہیں سوئے گا تو پھر بیماری سے جھیلنے کے لیے تیار رہے. یا میں یہ کہوں گا سیدھے لفظوں میں کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں ایک بیڈ رکھ لے تیار، بک کرا لو آپ. وہ تو یہ ریسرچ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر آدمی رات کے میں جو ہے اگر آدمی زیادہ دیر تک جاگتا ہے تو نقصانات اس کے دین میں بھی ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی. دین کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، جس لیے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ناپسند کرتے تھے رات میں، تو اس میں یہی بتایا جاتا تھا، یہی اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ رات میں اگر آپ زیادہ دیر تک جاگیں گے تو آپ جو ہے فجر کی نماز ضائع کریں گے. پکی بات. ہاں، اب آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں. اور یاد رکھیں، نماز نہیں پڑھنا اگر آپ کو، تو پھر یہ خوش نہیں رہے کہ میں مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے یہاں مسلمان ہونے کی صورت میں آپ کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، لیکن اللہ کے یہاں آپ کا کیا معاملہ ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے ساتھ بہت سخت وعید سنائی ہے. آپ اما پارا اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کے اندر، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان مسلیوں کے لیے ویل ہے، ویل یعنی جہنم ہے ان مسلیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ لیٹ سے آتے نماز پڑھنے، کاہلی کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والے کی تو بات نہیں ہے، دیر سے آنے والے، کاہلی سے آنے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کیا دکھاوے کے لیے آتے ہیں. جیسے جمعہ ابھی شروع ہوئی نا، کوئی نہیں تھا یہاں پر، ابھی سب آ گئے. کس لیے؟ تاکہ باہر جا کے بتائے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں. دکھاوا نہیں ہے. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں جمعہ؟ کس کے لیے نماز پڑھیں گے؟ یہ نماز اللہ رب العالمین کے لیے. یہ دین ہے آپ کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اسی لیے کہ اسی دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشانیاں آخر جھیلی ہیں، اسی دین کے لیے تو جھیلی ہیں. اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیں گے امتی ہو کے کہ ہم اپنے حساب سے آئیں گے، اپنے حساب سے عمل کریں گے؟ نہیں چلے گا. فاستقم کما امرت، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت، کہ میرے دین پہ میرے حساب سے چلو، میرے مزاج سے چلو، اپنے مزاج سے نہیں، اپنے خواہشات کے حساب سے نہیں. چلو گے تو ٹھیک ہے، چلو، دوسرے لوگ بھی چلتے ہیں، تم بھی چلو. آنا کہاں جاؤ گے؟ کہاں؟ تو آپ کو چلنا ہے اس دین پہ، تو اپنے مزاج سے نہیں کہ جب موڈ ہوگا آپ چلے آؤ، جب موڈ ہوگا آپ واپس چلے جاؤ. اور یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو کہ خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ سننا واجب ہے. اگر نہیں سنتے ہو آپ گنہگار ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یہ بات کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے ساری چیزیں چھوڑ دو، سب حرام ہو گیا. وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت. فاسعوا الی ذکر اللہ. الی ذکر اللہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا فاسعوا الی ذکر اللہ یعنی الی الخطبہ، خطبہ سننے کے لیے چلے آؤ. تو خطبے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو اور یہ لالی پاپ والا کام نہیں کرو. اللہ رب العالمین کی دکھاؤ نہیں لاش میں آ کے کہ ہم مسلمان ہیں. خطبہ سنو آ کے صحیح سے. اور میں پہلے ہی بتایا کہ جان بوجھ کے خطبہ ہم نہیں سنتے ہیں، جان کے نہیں. آخر خطبہ کیوں رکھا گیا ہے؟ خطبہ رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ آپ کو سکھایا جائے، مسلمان جو ان کو تعلیم دی جائے.
اب آپ تعلیم دیں گے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے آپ جو ہے لیٹ میں آتے ہو، خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دو، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. منافقین یہ کر کے گئے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نقصان آپ کا ہے. آپ کو جنت جانا ہے جہنم جانا، فیصلہ کرو. جہنم میں جاؤ گے تو نقصان کس کا؟ اللہ رب العالمین کا؟ نہیں. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن الله لغنی حمید. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، تم نافرمانی کرو اور جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں سب کے سب نافرمانی کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فإن الله لغنی حمید، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. تمہاری نافرمانی کرنے سے اسے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور تمہاری فرمانبرداری کرنے سے بھی اس کی بادشاہت میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے. جو فائدہ ہوگا آپ کا ہوگا، جو فائدہ ہوگا آپ کا ہوگا، نقصان ہوگا آپ کا ہوگا، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ والی صفت جو ہمارے اندر ہے کہ جب موڈ ہوگا جائیں گے آخر میں اور اپنے حساب سے چلے آئیں گے، نہایت ہی گندی صفت ہے، خراب صفت ہے. مسلمانوں کی یہ صفات نہیں ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کی، مومنوں کی یہ صفات نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ دھیان دینے کی کوشش کریں. آپ آئیں گے تو آپ کو علم کے بارے میں، دین کے بارے میں پتہ چلے گا، اور جب تک آپ دین کے بارے میں نہیں جانیں گے آپ کا عمل کوئی صحیح نہیں ہوگا. دیگر معلومات کے آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باتیں یہاں پر کہ اگر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض ہے یہ چیز کہ تجارت کے جو اصول ہیں اسلامی، اس کو آ کے آپ معلوم کریں. اور نہیں معلوم کرتے ہیں تو گنہگار ہیں، نہیں معلوم کرتے تو گنہگار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول موجود ہے کہ وہ جا کے بازار میں لکھ دیتے تھے کہ جس کو تجارت کے بارے میں معلومات نہیں ہے اسلامی، اپنا تجارتی سامان اٹھا نکل جائے یہاں سے، یہاں رکے نہیں ہو. تو مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. ثابت قدم رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، اور جنت جانے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. جنت جانے کے لیے صحابہ اکرام اتنا عمل کرنے کے باوجود وہ ٹینشن لیتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت جہنم کے بارے میں بات آتا تھا کیا ہوگا، عمل کرنے کے بعد ٹینشن لیتے تھے وہ. بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں انہی کے دل میں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں. اور ہم بغیر عمل کیے کیسے اتنا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، بغیر عمل کیے ہم اتنے آسانی سے کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. حقیقت یہ اگر ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ دل سڑ چکے ہیں اور ان کو آپریشن کر کے بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو آپریشن کر کے بدلنے کی ضرورت ہے. ارے آپ احساس کریں ذرا سا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اسلام کے نام پہ. صرف اسی سے ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ نے صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد آپ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، وہ اس کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا، اس کو بڑھائے گا، بڑھاتے رہے گا اس کو. لیکن اگر آپ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور سونا بھر بھر کے، سونے یعنی پہاڑ کے برابر بھر بھر کے سونا اگر وہ خرچ کرے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا اس کو. تو آپ صرف کلمہ پڑھیں تو آپ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو قبول کر رہا ہے. اور دوسرے لوگ کلمہ نہیں پڑھیں، آپ سے کہیں زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. ان چیزوں کو سمجھو، اس نعمت کو سمجھو، مسلمان کو سمجھو کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اس کے بارے میں سوچو، رات میں لیٹتے وقت سوچو. اور پھر اگر مسلمان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی ہیں، قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات لو. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ زبانی دعویٰ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کا جو ہے خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وأن معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.